اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ جو عقائد کے درس کا سلسلہ ہمارے لیول 4 کے طالب علم اور طالبات کے سلسلے میں جاری تھا، آج اس کا جو ہے تیسرا درس ہو رہا ہے۔ عدل کی بحث میں جب ہم نے عدل کے معنی کیے اور عدالت الہی کے سلسلے میں گفتگو ہوئی کہ خداوند عالم عادل ہے اور کیوں عدل کی صفت اس میں پائی جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم ظلم کے معاذ اللہ قائل ہو جائیں تو ظلم نقص کی بنا پر وجود میں آتا ہے، جو گزشتہ بحث میں ہوا تھا۔ پھر عدل کی تعریف میں جو پیش کیا گیا تھا وہ یہ کہ 3 تعریفیں کی گئی تھیں، عدل، مساوات، برابری کے معنوں میں، یا عدل ہر شے کو اس کا حق دینا۔ تیسری جو تعریف معنی کیے گئے تھے، ہر شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا۔ تیسرے معنی کہے گئے تھے عام ہیں، مشہور ہیں، وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ اگر اس معنی اور تعریف کو لیتے ہیں، ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھنا، تو کہتے ہیں کہ وہ گزشتہ معنی بھی اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ مساوات اور برابری انسان کے ذہن میں عام طور سے انسانی جب زندگی میں آتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ برابری بے این معنی ہے کہ عورت اور مرد، ان کو ہم برابری یہ دیکھیں کہ جو مرد کر رہا ہے وہ معاشرے میں ہم عورت کو بھی اجازت دے دیں، جو عورت کر رہی ہے وہ معاشرے میں مرد کو بھی اجازت دے دیں، جبکہ برابری کے معنی یہ نہیں ہے، کیونکہ دوسری جو تعریف عدل کی ہے وہ اس مسئلے کو حل کرے گی کہ ہر شے کو اس کا حق دینا، ہر شے کا اس کی بناوٹ، اس کی خلقت اور اس کے حالات اور اس کی شخصیت کے اعتبار سے اس کے حق معین ہوں گے۔ لہٰذا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ عام طور سے جو عدل الہی کی بحث میں ہی ہوتے ہیں، وہ یہ سوال ہیں کہ جب خداوند عالم ظلم نہیں کرتا اور ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے اور ہر شے کو اس کی جگہ پہ رکھتا ہے، تو پھر ہم یہ کائنات میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو پیدائشی طور کے اوپر ناقص دنیا میں آتے ہیں، مثلا مادرزاد اندھے پیدا ہوئے ہیں، بدن میں دوسرے نقائص پائے جا رہے ہیں، جیسے لولے ہیں، اپاہج ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات کو عدل الہی سے ہم کیسے گویا سمجھیں کہ ایک طرف عدل الہی ہے، کائنات میں خداوند عالم عدل الہی کا اس کی طرف سے مظاہرہ ہوتا ہے، کیونکہ 3 مواقع ہم نے بتائے تھے کہ جو عدل الہی کا ظہور جہاں پر ہوتا ہے وہ یہ تھا، ایک تو نظام تکوینی میں عدل الہی ہے، جس کو جہاں پر خداوند عالم نے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، وہ احسن اور بہتر ہے۔ دوسرے نظام تشریعی میں جو اس کے قوانین ہیں، جو اس کے امر و نہی ہیں، وہ مصلحت اور مفسدے کے اعتبار سے، یعنی جو چیز ہمارے لیے بہتر ہے اس کے سلسلے میں حکم دیا، جس میں ہمارے لیے نقصان اور مفسدہ ہے اس سے ہم کو روکا گیا ہے۔ پھر عدل کا ایک مرحلہ تھا جہاں پر گویا ہمیں یقین رکھنا ہوگا اور عقیدہ رکھنا ہوگا، وہ یہ کہ جو فیصلہ خداوند عالم کرے گا اور قضاوت کرے گا اور جو ہمیں سزا اور جزا اس معاشرے کے افراد کو ملے گی وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوگا، یہاں پر بھی عدل الہی ہوگا۔ تو بہرحال اب اس نظام اگر تکوین میں دیکھیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ جو ناقص الخلقت افراد ہیں ان کا کیا ہوگا، ایک بات۔ دوسرے یہ جو ہم کائنات میں دیکھتے ہیں زلزلے آ گئے، زلزلے آنے سے نہ جانے کتنے بے گناہ جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، تباہی مچتی ہے، عمومی تباہی۔ سونامی آ گئی، اس نے نہ جانے کتنی بربادی مچائی، یا کوئی ایسی وبا اور بیماری جو عالمی بیماری بن جائے، وبا بن جائے، جیسے کہ آج کے حالات میں مثلا ایک کرونا ہے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم عدل الہی کے دائرے میں رہتے ہوئے کیسے اس کی توجیہ کریں، کیسے سمجھیں اور سمجھائیں۔ سب سے پہلے ہم ناقص الخلقت کی اگر بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو یہ طے ہو کہ جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے ناقص الخلقت،
یعنی کوئی کمی اس میں پائی جا رہی ہے. تو اگر عدل کی تعریف ہر شے کو اس کا حق دینا ہے تو اس کا حق کس نے معین کیا ہے کہ ہم کہیں کہ اس کا حق پائمال ہو گیا اور اس کا حق اس کو نہیں ملا؟ مثال بڑے اچھی علماء نے دی ہے. ایک نقاش ہے، ایک پینٹر ہے جو پینٹنگ کر رہا ہے. اس نے ایک بہترین پینٹنگ اپنے اعتبار سے کی ہے. ایک اس نے ایسی پینٹنگ کی ہے جس میں کچھ گویا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کمیاں ہیں مطلب اس کے مقابل میں. تو یہ نقاش کا اپنا جو ہے وہ ہنر ہے، نقاش کی اپنی تولید اور اپنی ایجاد ہے، اور وہ اس کا مالک ہے. وہ جس طرح چاہیں خلق کرے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے اس کو کیوں بنایا ہے. لہذا یہ کہنا کہ ناقص الخلقت کا دنیا میں آنا یہ ظلم، اس کو تعبیر کریں تو یہ ہرگز صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس آنے والے شخص کا کوئی حق ہی نہیں ہے خداوند عالم پر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے، یہ نظام سبب اور مسبب کا ہے، علت اور معلول کا ہے. خداوند عالم نے اس نظام میں جو سنت رکھی ہے وہ سنت علت و معلول کے نظام کے تحت ہے. جیسی علت ہوگی اسی کی مناسبت سے معلول وجود میں آئے گا. لہذا بہت سے اسباب اور علل روایات میں بتائے گئے ہیں کہ جو بچہ ناقص الخلقت دنیا میں آتا ہے اس کا ریزن خود ماں باپ کے اقدامات ہوا کرتے ہیں. یعنی اگر ماں باپ ان اقدامات سے اپنے آپ کو بچائیں تو اس طریقے کے مسائل سامنے نہیں آئیں گے. یورپ میں ایک تحقیق کی گئی تھی، جو لوگ ناقص دنیا میں آتے ہیں چاہے عقلی اعتبار سے ہوں یا بدن کے اعتبار سے ہوں، تو ایک ڈاکٹر کی تحقیق تھی، ایک محقق کی، کہ زیادہ تر وہ لوگ جو دنیا میں ناقص الخلقت آئیں، یورپ کی دنیا کے اعتبار سے وہ کہہ رہا ہے، یہ وہ بچے ہیں کہ جو 1 جنوری کی شب میں گویا دنیا میں آئے ہیں، متولد ہوئے ہیں. یا اگر انعقاد نطفے کی طرف تاریخ کی طرف معین کیا جائے کہ جس دن وہ دنیا میں آیا ہے اس اعتبار سے اس کا نطفہ کس وقت منعقد ہوا تھا، تو یہ اس تاریخ. کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ تاریخ مہم ہے، اہم ہے. بہرحال حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دور ہے، خوشیوں کا دور ہے. کہتے ہیں کیونکہ اس دوران میں یورپ میں اکثر لوگ خوشی اور سرور کی محفلوں میں اتنا مست ہو جاتے ہیں کہ شراب نوشی عام ہو جاتی ہے، حد سے زیادہ گویا اس میں مصروف و مشغول رہتے ہیں. اور اسی عالم میں جب وہ اقدامات گویا صورت میں آتے ہیں کہ جس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ دنیا میں جو بچے وجود میں آ رہے ہیں وہ ناقص الخلقت ہیں. روایات میں حتیٰ وقت بتایا گیا ہے، زمان مطلب تمام اصول بتائے گئے ہیں، مستحبات بتائے گئے ہیں کہ کس اعتبار سے ماں باپ اقدام کریں تاکہ آنے والی نسل ان کی آغوش میں جو آئے وہ محفوظ آئے. لہذا آپ نے دیکھا کہ ناقص الخلقت کے سلسلے میں یہ کئی باتیں ہم پیش کر سکتے ہیں کہ جو گویا ہمارے اس سوال کے جواب میں ہوں گی کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں ناقص الخلقت ہے تو وہ گویا ظلم ہے اور عدل کے خلاف ہے. اب اس کے بعد عام جو بحثیں ہیں وہ زلزلہ، سونامی یا وبا، بیماری. تو کہتے ہیں ہمیشہ اس چیز کو اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان تمام علتوں سے واقف نہیں ہے، تمام اسباب اور ریزن سے واقف نہیں ہے، کیونکہ انسان کو جو علم دیا گیا ہے وہ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت تھوڑا سا علم ہے. ممکن ہے جو فائدے پہنچنے والے ہوں وہ بہت زیادہ ہوں بنسبت اس نقصان کے جو اس طریقے کے مسائل سے وجود میں آتے ہیں. قرآن اس سلسلے میں کہہ رہا ہے کہ جو تم کو دیا گیا ہے علم وہ بہت تھوڑا سا ہے. دوسری جگہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جس سے تم کو لگتا ہے، تم کو برا لگتا ہے، تم کو اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے، جبکہ وہی اسی میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہے.
تیسری بات یہ ہے کہ بہت مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں فردی مصلحت کی قربانی ہوتی ہے تاکہ پورے معاشرے کو اس کا فائدہ پہنچ سکے. ایک شخص کو سزا دی جا رہی ہے, اس نے چوری کی نتیجے میں اس کی مثلاً حکم اسلام یہ ہے کہ اس کی انگلیاں کاٹی جائیں. اب اس شخص کا نقصان ہو رہا ہے, نقصان کی بنا پر اگر صرف اس فرد کو مد نظر رکھیں تو نقصان ہے اس کا, لیکن اگر ایک سماج کو اس کے مقابل میں, اس نقصان کے مقابل میں رکھیں کہ اگر یہ خوف, یہ ڈر معاشرے میں پھیل جائے کہ اگر خدا نخواستہ وہ اس فعل میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کو روبرو ہونا پڑے گا اس گویا نتیجے سے اور اس سزا سے, تو وہ چوری سے بچ سکتے ہیں, اپنے آپ کو بچائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ جو فائدہ اس سماج و معاشرے کو پہنچنے والا ہے وہ بہت بڑا فائدہ ہے, پورے سماج کو ہے بنسبت اس شخص کے نقصان کے. اسی صورت سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک بدن کی مثال لے لیں, ایک بدن کی ایک انگلی ہے, انگلی میں زہر پھیل گیا, اگر اس انگلی کو کاٹ دیا جائے تو نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ اس ہاتھ کو نقصان ہو رہا ہے, لیکن اگر اس نقصان کو پورے بدن کے مناسبت سے تولا جائے اور اس کو دیکھا جائے تو بدن کو فائدہ اسی میں ہے کہ یہ انگلی کاٹ دی جائے. تو در واقع اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو کبھی کچھ مواقع کہیں سونامی آ گئی, کہیں زلزلہ آ گیا, تو اس میں ممکن ہے کچھ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہو, لیکن اس کے مقابل میں نہ جانے کتنے فائدے ہونے والے. مثلاً کہتے ہیں کہ جب سیلاب آتا ہے یا جب گویا سونامی آتی ہے تو نہ جانے کتنے افخرات ہیں زمین کے اندر کے, جو افخرات اپنے اس زلزلے, اس یعنی سیلاب یا سونامی کے نتیجے میں زمین اوپر نکالتی ہے اور زہریلی وہ افخرات ختم مر جاتے ہیں, مٹ جاتے ہیں, کہ جس کے نتیجے میں بعد میں فضا پاک و صاف منزہ ہو جاتی ہے اور وہ مخلوقات کہ جو ذی روح و ذی جان ہے وہ اس سے بچتی ہے اور اس کی حفاظت ہوتی ہے. لہذا آپ نے دیکھا کہ علل اور اسباب جو اس کے ہیں وہ بہت سارے ہیں, بس عمومی فائدہ. دوسرا یہ کہ میں نے عرض کیا کہ ممکن ہے عذاب الہی ہو, ہم کو علم نہیں اس بات کا. اب یہ عذاب الہی کا سبب کون بن رہا ہے؟ خود انسان, خود قومیں, خود امتیں, کہ جس کو قرآن میں نے ان امتوں کا تذکرہ کیا ہے. قوم سمود ہے, قوم نوح ہے, قوم لوط ہے, کہ جن کے اوپر عذاب آیا اور ان کو برباد کیا گیا. تو کیوں کیا گیا؟ کہ خود نتیجہ تھا. ممکن ہے امتحان الہی ہو, اس امتحان کے نتیجے میں ان کو متوجہ کرنا مقصود ہو, ان کو بیدار کرنا مقصود ہو, ان کو ہوشیار کرنا مقصود ہو. امتحان ہمارا لیا جا رہا ہے, ایک ملک کا لیا جا رہا ہے. مثلا ایک وبا اور مصیبت آئی ہوئی ہے امریکہ میں, اس وقت سب سے زیادہ لوگ وہاں مر رہے ہیں. دوسرے ممالک کے لیے یہ ایک ہوشیاری کا پیغام ہے, الرٹ ہونے کا پیغام ہے کہ تم طاقت کے نشے میں چور نہ ہو جانا. دیکھو اتنا طاقتور ملک جو دنیا میں نہ جانے کس کس طریقے سے وہ اپنی منمانے کی کوشش کرتا ہے, چاہے کتنا ہی عذاب کیوں نہ ہو, دوسروں کو نقصان کیوں نہ ہو, لیکن جس وقت البتہ خداوند عالم اگر چاہے تو بڑے بڑوں کی ناک زمین پر رگڑ دیتا ہے. یہ خود امتحان ہو سکتا ہے. ممکن ہے امریکہ اور امریکہ کے عوام کے لیے آئندہ کے لیے یہ ایک بہترین گویا وہ ولو اس وقت چند ہزار لوگ مر رہے ہیں, لیکن آنے والی نسلیں محفوظ ہو سکتی ہیں. تو جو نقصان ہو رہا ہے اس کے مقابل میں جو فائدہ پہنچنے والا ہے وہ ممکن ہے بہت زیادہ ہو. نعمت کی قدر شناسی, بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جب وبا اور مصیبت میں انسان گرفتار ہوتا ہے, تب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو نعمتیں اس وقت تک اس کے پاس تھیں اور وہ نعمت کی قدردانی نہیں کر رہا تھا, وقت کشی کر رہا تھا, فالتو ٹہلا کرتا تھا, کام نہیں کر رہا تھا, آج سارے کام کے جو فرصتیں تھیں چھین لی گئیں. اب انسان محسوس کر رہا ہے کاش کل ہم نے کام کیا ہوتا, محنت کی ہوتی, ہمارے گھر میں کچھ جمع ہوتا تو ہم اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمارے بچے ان مسائل اور مشکلات میں گرفتار نہ ہوتے. آپ نے دیکھا کہ اتنے وہ تمام مسائل ہیں. سب سے اہم بات جو اس میں بیان کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ غور کریں کہ خداوند عالم نے اس
کائنات کو بنایا اور کائنات میں ہم کو خلق کیا، ہم کو جو ہماری کمال اور ہماری سعادت کی راہوں میں، وہ سعادت کی جو ہماری ابدی سعادت ہو، اس میں ہم کو جو راحتی نصیب ہو، یہ مقصد ہے خداوند عالم نے جو ہم کو خلق کیا ہے۔ اصل فرض اس بات پر نہیں ہے کہ ہم مادی دنیا میں بھی ہر طرح سے عیش و آرام سے رہیں گے، نہیں، بلکہ اصل ہدف یہ ہے کہ ہماری جو ابدی زندگی ہے، جو ہماری حیات ابدی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، اس میں ہمارے لیے آسائش و آرام ہو۔ لہذا ممکن ہے اس مادی دنیا میں ہمارے لیے کچھ مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، لیکن اس کے نتیجے میں ہم کو آخرت میں بہترین زندگی مل رہی ہو۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نتیجہ نکالیں گے کہ اس کا مطلب یہ تمام چیزیں کہ جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، جس کے بارے میں ممکن ہے یہ ہمارے کاموں کا ہی نتیجہ ہو، شاید امتحان ہو، شاید ہوشیار کرنا ہو، شاید بیدار کرنا ہو، شاید قدر شناسی نعمتوں کی کرانا ہو، یہ تمام چیزوں کے بعد اب ایک آخری بات یہ ہے، ہاں اب کوئی بیچارہ اس دنیا میں واقعاً بڑی مجبوری کی پوری زندگی اس نے گزار دی، مثلا وہ بچے جو ناقص الخلقت آئے، ان کا جبران خداوند عالم کیسا کرے گا؟ خداوند عالم کا اعلان ہے کہ، اور ہماری احادیث دین ہم کو یہ بتلا رہا ہے کہ خداوند جبران اس نتیجے میں اس طریقے سے کرے گا کہ ان کو آخرت میں حد سے زیادہ برکتیں ہوں گی، ان کے تھوڑے سے عمل کا ثواب بہت زیادہ ہوگا، ان کے تھوڑے سے عمل کو خداوند عالم بہت زیادہ قبول کرے گا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جو مادی اعتبار سے دنیا میں سخت زندگی گزارتے ہیں، ان کا بہت مختصر سا عمل خداوند عالم قبول کر لیتا ہے ان لوگوں کے مقابل میں جو عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے بہت زیادہ عمل بھی ہیں۔ تو اس کا چھوٹا سا عمل ان کے بہت سارے عمل کے مقابل میں خداوند عالم کی نگاہ میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایک آخری بات ہے اس سلسلے میں، وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خداوند معمولاً جو ناقص الخلقت پیدائشی اعتبار سے ہوتے ہیں، اگر ایک چیز خدا نے ان سے لی ہے تو اس کے مقابل میں دوسری چیز ایسی چیز دے دی ہے کہ جو اس نہ ہونے والی چیز کا بظاہر جبران کر رہی ہے۔ مثلا آپ نے معمولاً دیکھا ہوگا کہ آپ کے سماج میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مادر زادی نابینا دنیا میں آتے ہیں، پیدائشی نابینا ہیں، کہتے ہیں ان کے کان ان کی آنکھوں کا کام کرتے ہیں، یعنی اتنے ہوشیار، اتنے سری اور اتنے زیادہ ان میں ایکٹیویٹی اور ایکٹیو ہوتے ہیں اپنی زندگی میں کہ بظاہر لوگ دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ آنکھ والے بھی اس طریقے سے انجام نہیں دیتے۔ تو یہ ایک آخری اصول تھا جو بظاہر نظر آتا ہے، اور ویسے جو اصلی اصول اور علل آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں، کوئی بھی چیز عدل الہی کے خلاف نہیں ہے۔ دوسری جو بحث آج ہے وہ ہے نبوت کی۔ نبوت کے سلسلے میں ہمارا اعتقاد اور عقیدہ یہ ہے، جو ہمارے اور بلکہ انسانوں کی عقل سے اصلاً نزدیک ہے، یہ کہ خداوند عالم نے، ہمارے خالق نے ہم کو اس دنیا میں جس ہدف کے تحت پیدا کیا وہ ہم کو ہمارے کمال تک پہنچانے کے لیے، ہماری سعادت تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس راہ میں جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی اس کے وسائل کی فراہمی کون ہمارے لیے گویا آمادہ کرے گا؟ خداوند عالم نے قاعدہ لطف کی بنا پر، جو ہمارے علماء قائل ہیں کہ اللہ کا اور خالق کا لطف اور کرم انسانوں پر یہ ہے کہ اس نے ایک ایسا انتظام کیا ہے کہ جس کے تحت ہم اپنے گویا کمال کو اور اپنی سعادت کو اس راستے کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے قاعدہ لطف کی بنا پر، رحمت کی بنا پر اپنے اوپر فرض کیا ہے کہ اے میرے بندے، میں تم کو تنہا ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا،
ہم نے اگر تمہیں عقل دی ہے تو عقل کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے ایک ایسا ظاہری نبی بھی ہوگا جو میرا نمائندہ ہوگا، جو ہم سے لے گا اور تم تک پہنچائے گا۔ لہٰذا نبوت کہتے ہیں اس نمائندے یا اس رسول اور اس پیغمبر کو جو اللہ کی جانب سے انسانوں کے درمیان میں آتا ہے۔ انسان جیسا ہوگا انسان ہی ہوگا، لیکن خداوند عالم نے اس کا انتخاب کیا ہوگا اور اس کو اپنا دین، اپنا آئین اور دستور زندگی اور قانون اس انسانی اور بشری سماج کو بہتر بنانے کے لیے اور کمال تک پہنچانے کے لیے اور ہدایت کے لیے وہ قانون ہوگا۔ تو اس نبی کے اور پیغمبر کے 3 کام ہوں گے جو اس سے پہلے آپ گزشتہ بحثوں میں پڑھ چکے ہیں۔ ایک یہ کہ دین خدا سے لے گا، دوسرے یہ کہ دین پہنچائے گا لوگوں تک، پبلک تک، انسانوں تک، تیسرے یہ کہ اس دین کی تبیین بھی کرے گا، بیان بھی کرے گا کہ اس دین میں جو قوانین ہیں اور اس کی شقیں جو ہیں، جب بھی جہاں بھی جس موقع پر بھی ضرورت ہوگی اس کی تبیین کرے گا، اس کو بیان کرے گا۔ اب ہمارے سامنے جو اللہ کی طرف سے انبیاء آئے ہیں وہ 1,24,000 پیغمبر ہیں۔ ان میں 3 طرح کی نبی ہیں۔ ایک وہ انبیاء اور نبی ہیں کہ جو قبل شریعت، یعنی قبل اس کے کہ خداوند عالم نے قانون دے کر کے بھیجا ہو، ایک پوری شریعت بنا کر کے بھیجا ہو، وہ جناب نوح سے پہلے کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا کام انسانوں کو ان کی ہدایت کے لیے جو ابتدائی ترین مراحل تھے، وہ جیسے عبادت خدا، یعنی ایک بندے کا اللہ کے ساتھ رابطہ، شرک سے انکار کرنا، یعنی غیر خدا کا انکار، اس کی تعلیم اور اس کے لیے آمادہ اور اس کے لیے تربیت کرنا، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح سے پہلے تک جتنے پیغمبر اور انبیاء تھے ان کے پاس شریعت نہیں تھی، بہت ہی محدود اور چھوٹے قسم کے محدود، اس کیونکہ بہت معاشرہ انسانی بہت محدود تھا، سماج بہت محدود تھا، لہذا بہت قانون کی ضرورت نہیں تھی، ایک پوری شریعت کی ضرورت نہیں تھی، بہت ہی فردی گویا دستورات الہی ہوا کرتے تھے کہ جو پیغمبر پر الہام ہوتا تھا، وحی ہوتی تھی اور وہ اس الہام اور وحی کے نتیجے میں پہنچا دیتے تھے۔ حضرت نوح کے ذریعے سے نوح کے بعد سے گویا شریعت کا آغاز ہوا، پورے قانون کا آغاز ہوا۔ پس حضرت نوح نے گویا ایک خداوند عالم کی جانب سے دی ہوئی پورے شریعت کا آئین کو اور دستور کو پیش کیا، کہ جس کو قرآن اس طریقے سے پیش کر رہا ہے کہ حضرت نوح کے ذریعے سے خداوند عالم نے اعلان کیا کہ ہم نے جناب نوح کو، اور اسی آیہ کریمہ میں ان تمام پیغمبروں کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ جن پیغمبروں کے اوپر خداوند عالم نے شریعتیں نازل فرمائی ہیں اور جن کو کتاب عطا کی ہے، وہ میں آپ کو قرآن کی اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کر کے پیش کر دوں کہ جس میں گویا اس طریقے سے اعلان ہو رہا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، ہم نے گویا دین میں سے شریعت کو جو تمہیں عطا کیا ہے، جناب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، ہم نے جس چیز کی سفارش جناب یعنی حضرت نوح کو کی تھی دین میں سے، وہی ہم تمہارے لیے ہم نے گویا معین کیا اور مقرر کیا ہے، اسی دین کو۔ اس آیت کے ذریعے سے گویا علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت وہ آیت ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ خداوند عالم نے جناب نوح کو صاحب شریعت بنایا، اور اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر صاحب شریعت ہیں ان تمام پیغمبروں کا اس گویا آیہ کریمہ میں اعلان ہو رہا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 13۔
اس میں وہ اعلان ہو رہا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا۔ اب اسی آیہ کریمہ میں جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے، جناب موسیٰ کا تذکرہ ہے، جناب عیسیٰ کا تذکرہ ہے۔ ان تمام پیغمبروں کا کام کیا تھا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، تم دین کو قائم کرو، جو دین و شریعت ہم تم کو دے رہے ہیں، اور اس میں کسی طریقے کا کوئی اختلاف اور تفریق بازی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم جو عرض کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ جناب نوح کے ذریعے سے گویا شریعت کا آغاز ہوا۔ اب جناب نوح اور جناب ابراہیم کے درمیان جو پیغمبر آئے ہیں، جو نبی آئے ہیں، ان کا کام تھا جناب نوح کی شریعت کی تبلیغ اور ترویج کرنا، یعنی خود وہ صاحب شریعت نہیں تھے بلکہ مبلغ تھے۔ جناب ابراہیم صاحب شریعت ہوئے، جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کے درمیان جو انبیاء تھے ان کا کام تھا جناب ابراہیم کی شریعت کی تبلیغ و ترویج کرنا۔ جناب ابراہیم کے بعد پھر جناب موسیٰ صاحب شریعت قرار پائے۔ جناب موسیٰ صاحب شریعت، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کے درمیان جو پیغمبر گزرے اور انبیاء آئے اللہ کی طرف سے، ان کا کام تھا تبلیغ اور ترویج کرنا جناب موسیٰ کی گویا شریعت کو۔ جناب عیسیٰ پھر صاحب شریعت، اب جناب عیسیٰ آخری نبی گویا قبل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور اس دوران فترت ہے، یعنی یہ وہ زمانہ ہے کہ جب کوئی نبی نہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، لیکن اللہ کے وہ نمائندے روئے زمین پر حجتیں ایسی تھیں کہ جن کا کام گزشتہ دین کی تبلیغ ترویج یا اس پر باقی رہنا تھا۔ لہذا آپ کے سامنے ابھی دو طرح کے گویا تین طرح کے انبیاء اور ان کی ذمہ داری ہیں۔ سب سے پہلے وہ انبیاء جو نوح سے پہلے آئے، ان کا کام بہت ہی ابتدائی ضرورتوں کو انسانوں تک پہنچانا اللہ سے لے کر۔ جناب نوح صاحب شریعت ہوئے، لہذا 5 ایسے پیغمبر گزرے کہ جو صاحب شریعت تھے۔ دو صاحب شریعت کے درمیان جو نبی انبیاء گزرے، ان کا کام تھا صرف گزشتہ پیغمبر جو صاحب شریعت پیغمبر تھا اس شریعت کی تبلیغ و ترویج کرنا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہمارے آخری نبی آئے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کو خداوند عالم نے گویا آخری نبی بنا کر کے بھیجا۔ تو اب آپ کے سامنے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہو گیا کہ کیا سبب تھا کہ جو ہم کو نبی کی ضرورت پڑی؟ عرض کیا گیا ہماری ہدایت کے لیے ضروری تھا کہ ہماری ہدایت کے جو اصول ہیں، قوانین ہیں، ضوابط ہیں، وہ ہم کو وہی بتائیں کہ جس نے ہمیں خلق کیا۔ لہذا خداوند عالم نے اپنے اوپر لطف و رحمت کے اعتبار سے واجب قرار دیا کہ وہ ہمارے لیے انبیاء بھیجے۔ اب جو ہماری گزشتہ شریعتیں آئیں، یہ یکے بعد دیگرے جو بعد والی شریعت آتی تھی وہ پہلے والی شریعت کے مقابل میں عام تر، مستحکم تر اور وسیع تر ہوا کرتی تھی۔ لہذا جو بعد کی شریعت ہوتی تھی اس شریعت کے اوپر اس وقت کے موجودہ لوگوں کا یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا واجب و ضروری ہوتا تھا۔ بالکل ویسا ہی ہے کہ ابھی تک آپ کے پاس 90 تھے، اب ہم نے آپ کو جب 100 کا نوٹ دے دیا تو 90 تو اس میں شامل ہے۔ لہٰذا اب جناب نوح کے بعد جب جناب ابراہیم آئے تو جناب ابراہیم کی شریعت کے اوپر یقین رکھنا ضروری ہو گیا۔ جناب نوح اور جناب ابراہیم کی شریعت میں، یا جناب موسیٰ اور ابراہیم کی شریعت میں، یا جناب عیسیٰ اور موسیٰ کی شریعت میں، یا ان تمام 4 شریعتوں اور رسول اکرم کی شریعتوں میں کیا ایسا اختلاف ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ کیونکہ ایک سوال ابھی ہوگا اور ذہن میں بھی اٹھے گا کہ جب آپ نے گزشتہ شریعتوں کو اس بنا کیوں بدلا، کیوں نیا نبی آیا، کیوں نئی شریعت آئی؟ اس لیے نئی شریعت آئی اور اس لیے بعد میں نبی آیا کیونکہ انسان کی ضرورتیں بڑھی، اور جب ضرورتیں بڑھی تو اب خداوند عالم نے وہی لطف کے تحت اپنے اوپر واجب قرار دیا کہ ہم ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ لہٰذا اب کچھ نئے قوانین کی ضرورت پڑی، وہ ایک نبی لے کر کے آتا تھا، لہٰذا شریعت قبلی نسخ ہو جاتی تھی اور بعد کی شریعت جو ہے اس پر یقین رکھنا واجب ہو جاتا تھا۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ رسول اکرم جب آئے تو ان کو کیوں اپنے آخری نبی قبول کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اس کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے؟ اگر وہی دلیل ہے
کہ جس دلیل کی بنا کے اوپر کیونکہ زمانہ بدل رہا ہے اور تبدیلیاں ہو رہی ہیں، لہٰذا اب تو پھر 1400 سال پہلے جو دین آیا وہ آج اس ترقی یافتہ دور میں کیسے ہمارے لیے کافی ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو ڈھونڈیں، تلاش کریں کہ گزشتہ شریعتیں جو نسخ ہوئیں اور بعد کی شریعت آئی اس کی وجہ کیا تھی، اور آج جب وہ شریعت ہمارے شریعت محمدی اور دین محمدی آ گیا تو اب اس کے لیے اعلان ہو رہا ہے حلال محمد حلال و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ محمد مصطفیٰ کا بتایا ہوا حلال اور ان کا بتایا ہوا حرام قیامت تک کے حلال اور حرام باقی رہے گا، اور کسی کو کوئی تبدیلی کا حق نہیں ہے۔ تو اس کو اس پیرائے میں دیکھنا پڑے گا کہ اولاً شریعتوں میں اختلاف کالے اور سفید جتنا نہیں ہے، زمین و آسمان جتنا نہیں ہے، بلکہ تمام شریعتوں نے جو اللہ کی طرف سے آئیں وہ ایک سیر کمالی تھیں، تکامل کے راستے طے کر رہی تھیں۔ جیسے جیسے انسانی زندگی میں ترقیاں پیدا ہو رہی تھیں، اس کے کمال اور اس کے تکامل کے راستے بڑھ چڑھ کر کے اللہ کی طرف سے نازل ہو رہے تھے، تاکہ ان گویا کمیوں کو پورا کیا جا سکے جو مثلا اس زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے کمیاں نہیں تھیں، لیکن جب جناب نوح کے بعد ابراہیم کا زمانہ آیا تو اب اس زمانے میں وہ کمیاں محسوس ہو رہی ہیں، لہذا ان کمیوں کو کون پورا کرے گا؟ خداوند عالم اپنے نبی اور اپنے پیغام کے ذریعے سے پورا کروائے گا۔ لیکن اب ہمارا جو رسول اکرم کا دیا ہوا دین ہے وہ آخری دین ہے، کیوں اس میں آپ اس فارمولے کو کیوں نہیں پیادہ کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اب یہ جو دین ہم کو دیا گیا، اتنا مکمل دین دیا گیا اور اتنا جامع پیغام ہم کو دیا گیا قرآن کی شکل میں اور احادیث سے نبوی کی شکل میں، کہ اب انسان اپنی عقل اور اپنے شعور کا صحیح استعمال کرتے ہوئے قرآن اور احادیث کو سامنے رکھیں اور اس سے اخذ کریں، تو اس زمانے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر زمانے کی وہ ضرورتوں کا جواب اس میں ڈھونڈ سکتا ہے، کیونکہ یہ آخری خداوند عالم اعلان کر رہا ہے کہ یہ آخری گویا رسول جو ہیں تم میں سے کسی کے باپ نہیں تمہارے مردوں میں، بلکہ وہ خاتم النبیین ہے، اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے۔ خاتم کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ ذات کے جس کے ذریعے سے نبوت کو ختم کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے وہ تمام پیغامات الہی اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا گیا ہے، کہ جس کو ہم اس آیت کو کہ جو غدیر میں کے موقع کے اوپر پیش کی جاتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لہذا خود خداوند عالم جو اس پہ انسان کا پیدا کرنے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اب دین کو بے تمام و بے کمال مکمل کر دیا ہے، لہذا اب جب مکمل کر دیا تو اب آپ یہ بتائیے اب آیا اس پیغمبر کی ضرورت پڑے گی کہ جس کا کام تھا اللہ سے دین کو لینا، کیونکہ دین تو بے تمام و کمال آ چکا ہے۔ ایک سوال اور اس میں پیدا ہوتا ہے کہ تو پھر وہ پیغمبر کہ جس کا کام دین کو لینا نہیں بلکہ وہ ایسے بھی تو پیغمبر تھے جو گزشتہ پیغمبر کی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے، تو رسول کے بعد کوئی ایسا پیغمبر آتا کہ جو رسول اکرم کی گویا دین کو ان کے پیغام کی تبلیغ اور ترویج کرتا؟ ہاں، کہتے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ رسول اکرم اس زمانے کے جو افراد تھے وہ اتنی زیادہ ان میں ترقی نہیں پائی جا رہی تھی، عقل و شعور اتنی ایسی منزلوں پر نہیں تھی کہ وہ اس اپنے دینی سرمایہ کی حفاظت کر سکیں، اور حفاظت کرتے ہوئے خود ان میں ایسے افراد پیدا ہو جائیں کہ وہ گویا مبلغ بنے اور مروج بنے۔ لہذا اللہ خود اپنی طرف سے ایک نبی کو بھیجتا تھا، وہ الہام الہی کے ذریعے سے گزشتہ نبی کی دین کی اور پیغام کی ترویج و تبلیغ کرتا تھا۔ لیکن جب رسول اکرم نے فرما دیا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ ہماری امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں، اس کا مطلب اب جو امت رسول کے درمیان میں جو علم تحصیل مطلب علم یافتہ ہوں گے، جنہوں نے واقعاً کام کیا ہوگا
تعلیم و تربیت دینی حاصل کی ہوگی وہ اس منزل پر فائز ہوں گے کہ دین محمد کی تبلیغ و ترویج کر سکیں۔ بلکہ بعض اوقات ایسے علماء بھی ہوں گے اس امت میں کہ جو بہت سے گزشتہ ممکن انبیاء سے مثلاً بعض اعتبار سے قوی پائے جاتے ہوں۔ باقت نظر امامت، ابھی امامت کی بحث نہ کریں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام بے عنوان امت رسول آیا امتی تھے کہ نہیں تھے؟ ٹھیک ہے امتی تھے، لیکن کتنے ایسے انبیاء ہیں کہ جن سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام افضل ہیں ہر اعتبار سے۔ وہ توحید کو جو جناب موسیٰ نے پیش کیا ہے اور وہ توحید جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دہن مبارک سے صادر ہوئی ہے، کیا ان دونوں توحیدوں کو آپ ایک جیسا کہہ سکتے ہیں؟ جناب ابراہیم نے جو توحید کا اعلان کیا کہ میں جو ہے اس کی کو اپنا رب مانوں گا کہ جو گویا مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، اس کے برعکس کر دے، مغرب سے نکالے اور مشرق میں ڈبوئے، ٹھیک ہے۔ لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کام کو انجام دیا اور اس کے بعد اپنے اس رب کے آگے سجدہ بھی کیا، تاکہ یہ بتایا کہ نہیں یہ اس وقت کے اعتبار سے دلیل کافی تھی۔ لیکن آج کے دور میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی دوسرے کو اگر ایک کہا جائے تو اس کی کمی کی بنا پر ایک کہا جائے گا، قلت کی بنا پر ایک کہا جائے گا، الا اس ایک کے کہ اس کو ہم جو ایک کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اس میں تمام طرح کے کمالات اور صفات جمالیہ اور کمالیہ پائے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا پس رسول اکرم کے بعد نہ ایسے نبی کی ضرورت ہے جو نیا دین لے کر کے آئے، کیونکہ یہ جو دین رسول اکرم نے پیش کیا اس میں ہر طرح کی وہ تمام ضرورتوں کے جواب پائے جاتے ہیں جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہیں اور آنے والی نسلوں تک، جو ہم آپ کو ابھی بتائیں گے۔ اور نہ اب اس نبی کی ضرورت ہے جو اس دین کے لیے مبلغ و مروج بنے، کیونکہ یہ کام خود پیغمبر کے بعد میں جو امت میں علماء ہوں گے وہ اس کام کو انجام دیں گے۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک طرف نسخ کے قائل ہیں کہ گزشتہ تمام شریعتیں نسخ ہو گئیں، اب رسول اکرم کی شریعت جو ہے وہ باقی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ پھر جب یہی ہے اور علماء مروی جو مبلغ ہیں تو پھر امام کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیوں آپ امامت کے قائل ہو گئے؟ ہاں، سوال بالکل بجائے کہ اب تک تو آپ کہتے ہیں جب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کیونکہ نہ اب نیا دین آئے گا اور نہ ہی تبلیغ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ عقل بشری جو ہے اتنی کامل ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو پڑھائی، کتابت، علم، جتنی زیادہ تاکید دین اسلام نے پیش کی ہے اس سے پہلے کسی دین میں پیش ہوئی نہیں۔ لہذا ادیان گزشتہ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو وہ اپنے دین کے اور اللہ کے پیغام کی حفاظت نہیں کر سکے۔ کہتے ہیں وہ دور کودکانہ دور تھا، بچگانہ دور تھا۔ آپ بچوں کو آپ دیں، گویا پرائمری کے بچے جو ہوتے ہیں اپنی کتابوں کو پھاڑ دیتے ہیں، محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ پہلا بچہ جو پرائمری میں تھا آپ چاہے اپنے دوسرے بیٹے کو کتاب دے دیں، پڑھنے کے لیے نہیں دے سکتے، گدا ہوا، مٹا ہوا، خراب۔ لیکن اگر کوئی انٹر کا جو ہے اسٹوڈنٹ ہے، بعد والا آنے والا انٹر اس کی کتاب سے استفادہ کر لیتا ہے۔ کوئی گریجویشن کر رہا ہے، اس کے گویا لٹریچر سے دوسرا آنے والا جو ہے لکھے ہوئے اس کے تمام نوٹس لے لیتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا بالکل جس طریقے سے بچے کی تعلیم کا کورس ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتا رہتا ہے، آپس میں مخالفت نہیں ہوتی، اسی صورت سے ادیان یہ کے بعد دیگرے بڑھتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے مقابل و مخالف نہیں تھے، اور ان میں اتنی گزشتہ ادیان کے ماننے والوں میں صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کر سکیں۔ لہذا ضروری تھا کہ ان میں کوئی آیا ان کی تبلیغ کرتا رہے، لیکن دین محمدی میں ایسے علماء تھے، کیونکہ علم اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ دیکھیں کتنی نون والقلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم کی تاکید، علم پر زور۔ رسول اکرم نے اپنی احادیث کے ذریعے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اور اس کے بعد طلب العلم فریضۃ من المہد، اطلب العلم من المہد الی اللحد، اطلب العلم ولو کان بالسین، یہ تمام اتنی تاکیدیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس علم کے کتنے باب کھول دیے۔ تو لہذا
اب اس نبی کی ضرورت نہیں ہے جس کا کام یہ ہو کہ خالی وہ گزشتہ دین کی تبلیغ کے لیے آئے گا، ترویج کے لیے آئے گا، نہیں بلکہ دین کے علماء۔ پس امامت کی کیوں ضرورت پڑی؟ اب اس کے سوال کے جواب دینے کے لیے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اگر امام کی ضرورت پڑی ہے جبکہ آپ نبی کی ضرورت کے قائل نہیں ہیں اب یہاں پر، کیونکہ علماء اس کام کو انجام دے رہے ہیں، تو پھر امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ اب تک تو یہ سنا تھا کہ امام وہ سارے کام انجام دے گا کہ جو رسول اپنے زمانے میں انجام دیتے تھے، فقط امام کے پاس نبوت اور رسالت کا عہدہ اور منصب نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ہے انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ آنے والا کہ جس کو امام ہم ماننا میرے اوپر واجب اور ضروری ہے وہ کون ہوگا اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہاں تک ایک بات نبوت کے سلسلے میں واضح اور روشن ہو گئی کہ خداوند عالم نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ وہ ہم تمہاری ہدایت کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجیں گے اور کسی پیغام اور دین کو بھیجیں گے۔ اب وہ کیسا ہوگا؟ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے پر لوگ بھروسہ کر سکیں کہ یہ غلطی نہیں کرے گا، یہ پہنچانے میں غلطی نہیں کرے گا، یہ لینے میں غلطی نہیں کرے گا، یہ تبلیغ و ترویج میں کسی غلطی کا مرتکب و خطا کا مرتکب نہیں ہوگا، اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ لہذا اب یہ معصوم کا انتخاب کون کرے گا؟ ہم خود گناہگار ہیں، ہم خود خطا کا ہم میں امکان ہے، تو ہم کیسے کسی معصوم کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ لہذا ضروری ہے اس آنے والے نمائندے کے لیے کہ وہ ہر خطا سے پاک ہو تینوں مرحلوں میں، دین کو لینے میں، دین کو پہنچانے میں، دین کی تبیین میں، تینوں مرحلے میں بیان کرنے میں بھی معصوم ہو۔ اس کا انتخاب کون کرے گا؟ وہ کہ جو عصمت کو پہچانتا ہو، جو معصوم کو پرکھ سکتا ہو، جانتا ہو، علم رکھتا ہو، وہ کون ہے سوائے خدا کے؟ لہذا نبوت کا انتخاب، نبی کا انتخاب کرنا یہ اللہ کا کام ہے، لہذا نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اب جب امامت کی بحث آئے گی کہ اگر اس کے بعد امامت ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے، اور پھر اگر ضروری ہم نے مان بھی لیا تو اس امام کا انتخاب کون کرے گا اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آئیے انشاءاللہ اگلے درس کے لیے آپ کو فرصت اور مہلت ہے کہ غور کریں اس جو آج کی گفتگو ہے، اس سلسلے میں کون سے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں کہ جس کا جواب آپ اس درس سے ڈھونڈ سکتے ہیں، اور اگر کوئی اہم سوال ہو تو آپ اپنے گروپ پر ڈالیں تاکہ گروپ کے ذریعے سے آپ کو اطمینان بخش جواب دیا جا سکے۔ پس نبوت کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ نبی ضروری ہو ہمارے درمیان؟ نبی ہے تو نبوتوں کا کام کیا کیا ہوگا، اور کتنے قسم کے انبیاء خداوند عالم نے ہمارے درمیان میں بھیجے، ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں، اور یہ شریعتیں جو نسخ ہوئی ہیں یہ کیوں ہوئی ہیں، اور اب جو یہ جو آخری دین ہے یہ کیوں ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ میں نے اجمال کے طور پر عرض کیا اس لیے کہ اس دین میں وہ تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ جو ایک انسان اور انسانی معاشرے اور سماج کی ترقی اور کمال اور ہدایت کے لیے ضروری ہیں۔ اب اس کو اگر آپ گویا تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اقتصادی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، گویا تربیتی حوالے سے، ہر اعتبار سے آپ کو اس دین میں وہ تمام اصول اور کلیات مل جائیں گے کہ جس کے اوپر جب آپ غور کریں گے تو جزیات خود بخود آپ ان کلیات کی روشنی میں، ان کے فارمولوں کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔